السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم بی اے سندھ فرسٹ سیمسٹر کے سبجیکٹ فنڈامنٹل آف نرسنگ کے یونٹ نمبر 1 جو کہ ہمارے ساتھ ہسٹری آف ہیلتھ کیئر اینڈ نرسنگ ہے، اس کے آج ہم پارٹ 2 کو ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے کہ میں نے آپ کو اس یونٹ کے پارٹ 1 میں بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ یونٹ جو ہے ہمارے ساتھ کافی زیادہ انٹرسٹنگ اور کافی زیادہ انفارمیٹیو ہے نرسنگ ہسٹری کے حوالے سے۔ اس لیے یہ یونٹ جو ہے کافی زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے۔ اس یونٹ سے تقریباً 5-6 MCQs جو ہے ہر ایگزام میں آئے ہوئے ہے اور آپ کو بھی انشاءاللہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ نے جو ہے اس کو پراپر طریقے سے غور سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، سننا ہے اور اپنے ساتھ جو ہے امپورٹنٹ پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سٹارٹ کرتے ہیں اس یونٹ کے پارٹ 2 کو، ٹھیک ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر کی شروعات ہم نرسنگ ان اسلام سے کریں گے کہ اسلام میں نرسنگ کا کنسیپٹ جو ہے کیسے آیا تھا، یا اسلام میں جو ہے یہ نرسنگ کا کنسیپٹ جو ہے یہ پہلے سے تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس پر بات کریں گے۔ the Muslim religion has a similar tradition of services to other in the name of God. ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے کہ اگر آپ کو اس یونٹ کے پارٹ 1 اگر آپ نے اس کو دیکھا ہو اور آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ پرانے زمانے میں جو کیئر کی جاتی تھی یا جو کیئر دی جاتی تھی بیمار لوگوں کو یا انجرڈ لوگوں کو، تو ان کو جو ہے گوڈ کے نیم پر جو ہے ان کو کیئر دی جاتی تھی، مطلب اللہ کے نام پر ان کو کیئر دی جاتی تھی، اور اس کیئر کا جو ہے کسی قسم کا معاوضہ جو ہے وہ ان کیئررز کو نہیں دی جاتی تھی، مطلب وہ لوگ جو کہ کیئر کرتے تھے، جو کہ دیکھ بھال کرتے تھے بیمار لوگوں کا اور زخمی لوگوں کا، ٹھیک ہے۔ تو ان کو جو ہے کسی قسم کا معاوضہ نہیں دیا جاتا تھا اور نہ ہی ان کے کاموں کو سراہا جاتا تھا، بلکہ ان کو جو ہے ایک ذمہ داری دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم اپنے مذہب اسلام کے حوالے سے اس پر روشنی ڈالیں تو ہمارے مذہب میں جو ہے اس بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ ہمیں آپس میں جو ہے مل جل کر رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی خبر گیری کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، اور اسی طرح سے ہمارے ریلیجن میں جو ہے یہ ایک روایت ہے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کا خیال رکھے، ایک دوسرے کی خبر گیری کرے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی بندہ جو ہے وہ بیمار ہو تو اللہ کے نام پر ہم ان کی تیمارداری کرے، ٹھیک ہے، ان کا حال چال پوچھے۔ رفیدہ الاسلامیہ who cared for the sick and injured is considered the mother of nursing in the mid eastern Muslim countries، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے رفیدہ الاسلامیہ جو ہے، جو کہ بیمار لوگوں اور جو انجرڈ لوگ ہوا کرتے تھے تو ان کا خیال رکھا کرتی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے مسلم ممالک کی پہلی مدر جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے نرسنگ فیلڈ میں، ٹھیک ہے۔ She trained women and young girls in the art of nursing and nurse the sick and wounded during the times of war۔ اور اسی طرح سے رفیدہ اسلامیہ نے جو ہے انہوں نے بہت ساری عورتوں کو جو ہے ان کو تیار کیا، ان کو جو ہے تربیت دی، اور بہت ساری جوان لڑکیوں کو تربیت دی۔ کس کی تربیت دی؟ نرسنگ فن کی تربیت دی، جس کے ذریعے وہ بیمار اور جو زخمی لوگ ہوا کرتے تھے تو ان کی کیا کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، جو کہ جنگوں سے محاذوں سے واپس آتے تھے۔ The duties of the nurses in the time of war to provide water for the sick and wounded, tend to their injuries, give medicines as needed, and provide comfort measures and transport the dead back to Medina۔ اور اسی طرح سے جنگوں کے دوران جب لوگ زخمی ہوا کرتے تھے، بیمار ہوا کرتے تھے، ان کو زخم لگتے تھے، تو ان نرسز کا کام یہ تھا کہ یہ ان زخمی اور بیمار لوگوں کو پانی پلایا کرتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ اور اسی دوران اگر جنگ میں کوئی بندہ جو ہے وہ مر جاتا تو ان کو دوبارہ واپس جو ہے مدینہ لانے کا کام بھی ان نرسز کا تھا، ٹھیک ہے، ان کیئر
گیورز کا تھا. In the following years the writings of Hippocrates and Galen were translated to Arabic. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے کچھ ہی سالوں کے اندر جو ہپوکریٹس اور گیلن نے جتنی بھی مضامین لکھے تھے، جتنے بھی خطوط لکھے تھے، تو ان کو جو ہے عربک میں پھر ٹرانسلیٹ کرا دیا گیا. ٹھیک ہے. نرسنگ واز امپروو الانگ سائڈ میڈیسنز ڈیورنگ دا مسلم امپائر. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے مسلمانوں کے دور میں یا مسلمانوں کی جب حکومت ہوا کرتی تھی پوری دنیا پر، تو اس دوران میڈیسنس کے فیلڈ میں بہت زیادہ امپروومنٹ آ چکی تھی. مطلب میڈیسنس کی جو فیلڈ ہے اس میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ آ گئی تھی. ٹھیک ہے. ہاسپٹل ور بلڈ اینڈ این ایکسٹینسو مٹیریا اینڈ میڈیکا واز بلڈ. اسی طرح سے اس دور میں بہت سارے ہسپتال بنوائے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مٹیریا اور میڈیکا ہے، میڈیکا سے مراد جو میڈیسن وغیرہ ہے، تو ان کی بہت زیادہ ایجاد ہوئی تھی. رفیدہ الاسلامیہ، اکمپلشمنٹ آف رفیدہ الاسلامیہ. اسی طرح سے رفیدہ الاسلامیہ نے جتنے بھی کارنامے سر انجام دیے تھے، تو اس پر اب ہم تھوڑی سی روشنی یہاں پر ڈالیں گے. شی ڈیوائز دا فرسٹ نرسنگ کوڈ آف کنڈکٹس اینڈ ایتھک بیس آن اسلام. انہوں نے جو ہے مذہب اسلام کی بنیاد پر اس کی روشنی میں جو ہے نرسنگ کے لیے ایک کوڈ آف کنڈکٹ اور ایتھک جو ہے اس کو پہلی مرتبہ جو ہے انہوں نے کیا کیا تھا، تیار کروایا تھا. شی اسٹیبلش کلینکس ان دا موسک. اسی طرح سے انہوں نے جو ہے مساجد میں جو ہے کلینک بنوائے تھے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے دور دراز علاقوں سے یا جتنے بھی بیمار لوگ ہوا کرتے تھے، جن کو کسی بھی قسم کی کیئر کی ضرورت ہوتی تھی، تو وہ مساجد میں آتے اور مساجد میں ان کی جو ضروریات ہیں، ان کی جو مشکلات ہیں، اس کو حل کیا جاتا تھا. شی از دا فاؤنڈر آف دا فرسٹ اسکول آف نرسنگ فار وومن. اور اسی طرح سے رفیدہ الاسلامیہ جو ہے، ان کو جو ہے عورتوں کے لیے فرسٹ اسکول آف نرسنگ بنوانے کا جو ہے ان کو شرف بھی ملا ہے. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے پہلی مرتبہ سب سے پہلے عورتوں کے لیے جو ہے نرسنگ اسکول جو ہے وہ تیار کیا تھا، بنوایا تھا. کریکٹرسٹکس آف رفیدہ الاسلامیہ. اسی طرح سے رفیدہ الاسلامیہ کے جو خصوصیات ہے، جو کریکٹرسٹکس ہے، جو ٹریٹ ہے، وہ ہمارے ساتھ مندرجہ ذیل ہے. پہلی بات یہ ہے کہ رفیدہ الاسلامیہ جو تھی وہ بہت زیادہ کائنڈ تھی، بہت زیادہ امپیتھیٹک تھی، بہت زیادہ مہربان تھی. ٹھیک ہے. کیپیبل لیڈر اینڈ آرگنائزر. اسی طرح سے ان میں یہ صلاحیت بھی موجود تھی کہ وہ بہت زیادہ قابل عورت تھی، ان کو جو ہے لیڈ کرنا آتا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر طرح کی سچویشن کو آرگنائز کرنے کی قابلیت رکھتی تھی. ٹھیک ہے. ان کو آرگنائز کرنا، سسٹم کو آرگنائز کرنا بہت بہتر طریقے سے آتا تھا. ایبل ٹو موبلائز ادر. اسی طرح سے اگر کوئی بندہ جو ہے ایسی حالت میں ہوتا کہ وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہوتا، تو رفیدہ الاسلامیہ کے پاس جب ایسے لوگ آتے تھے، تو رفیدہ الاسلامیہ جو ہے ان کی اس طریقے سے دیکھ بھال کرتے تھے، اپنی سکلز کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کو اس طرح کا کیئر دیتے تھے کہ وہ لوگ جو کہ دوسروں کا سہارا لے کر آتے تھے، تو وہ پھر خود بخود چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. کلینکل اینڈ ٹریننگ سکلز. اسی طرح سے رفیدہ الاسلامیہ کے پاس جو ہے کلینکل اور جو ٹریننگ سکلز ہے وہ بہت زیادہ تھے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ ان کے پاس جو ہے سکلز تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مشہور تھی اور بہت زیادہ قابل تھی. ڈڈ ناٹ کنفائن ہر نرسنگ ٹو کلینکل سچویشن اینڈ وینٹ آؤٹ ان دا کمیونٹی. اس کے علاوہ رفیدہ الاسلامیہ نے اپنی سکلز کو نہ صرف اپنی کلینک تک محدود رکھا، بلکہ کہیں بھی کمیونٹی میں کسی بھی جگہ اگر ان کی ضرورت ہوتی تھی، تو وہ اپنی کلینک کو چھوڑ کر وہاں کمیونٹی میں جاتی تھی اور جتنی بھی ضروریات ہے کمیونٹی کے، اس کو پورا کرنے کی مکمل کوشش کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آ جاتے ہیں فلورنس نائٹنگل کی طرف. فلورنس نائٹنگل کے بارے میں آپ سب دوستوں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ آلریڈی پڑھا بھی ہوگا کہ فلورنس نائٹنگل جو ہے ان کو ایک خطاب دیا گیا تھا، دا لیڈی ود دا لیمپ. ٹھیک ہے. مطلب ایک عورت جنہوں نے اپنے ہاتھ میں لیمپ جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے، اور وہ جو ہے جو گلیاں ہے، ٹھیک ہے، اس میں پھرا کرتی تھی اور لوگوں کو دیکھا کرتی تھی کہ اگر کسی کو کسی قسم کی کیئر کی ضرورت ہو تو
ان کو کیئر دی جا سکے، ٹھیک ہے، تو اس نام سے جو ہے ان کو یہ خطاب دیا گیا ہے۔ شی واز بورن ان 1820 اینڈ ڈائڈ ان 1910، بورن ان اٹلی ٹو ویلدی انگلش پیرنٹس، فرسٹریٹڈ بائی لیک آف آپشن فار وومن آف ہر سوشل بیک گراؤنڈ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے فلورنس نائٹنگل کی جو پیدائش تھی وہ 1820 میں ہوئی تھی اور اٹلی میں ہوئی تھی، اور اسی طرح سے ان کی جو ڈیتھ ہے وہ 1910 میں ہوئی تھی۔ فلورنس نائٹنگل کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ تھا کہ اس زمانے میں عورتوں کے لیے کوئی ایسی اپرچونیٹیز نہیں تھے، جس سے ایسی عورتیں جن کا کوئی سپورٹر نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، جن کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا تھا، تو وہ اپنی خود دیکھ بھال کر سکے، تو اس کے لیے کسی قسم کی اپرچونیٹی جو ہے عورتوں کے لیے موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے فلورنس نائٹنگل کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ بھی تھا اور بہت زیادہ پریشان بھی تھی، ٹھیک ہے۔ ڈیفائنڈ پیرنٹس اینڈ سوسائٹی اینڈ ٹریول ٹو جرمنی اینڈ تھرو آؤٹ یورپ ٹو ٹرین ایز اے نرس، اسی طرح سے ان کے جو والدین تھے وہ بہت زیادہ امیر تھے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت زیادہ اچھی سوسائٹی میں ان کی پرورش ہوئی تھی، اور انہوں نے پھر جرمنی کا ٹریول کیا، جرمنی کا سفر کیا، اور پھر اسی طرح سے جرمنی سے وہ یورپ گئے، جہاں پر انہوں نے جو ہے لوگوں کو ٹرین کرنا شروع کیا ایز اے نرس، ٹھیک ہے۔ ہر بگ اپرچونیٹی کیم وین دا کرمین وار بروک آؤٹ ان 1854۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب 1854 میں کرمین وار جو ہے یہ شروع ہو گئی، خانہ جنگی جو ہے شروع ہو گئی، تو اس دوران جو ہے فلورنس نائٹنگل کو بہت زیادہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی جو ہے وہ ملی لوگوں کی کیئر کرنے کی، ٹھیک ہے، جس سے انہوں نے جو ہے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا اور اپنا ایک نام جو ہے اس کرمین وار میں انہوں نے اپنا ایک نام جو ہے وہ منوایا تھا۔ فلورنس نائٹنگل ڈیورنگ کرمین وار، اب کرمین وار کے دوران فلورنس نائٹنگل کی کنڈیشن کس طرح کی تھی؟ سیکریٹری آف وار آسک ہر ٹو گو ٹیک چارج آف دا ہاسپٹل آف اسکوٹری ان ترکی، ٹھیک ہے، جو سیکریٹری تھے، جنگ کے جو سیکریٹری تھے، انہوں نے جو ہے فلورنس نائٹنگل سے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے اسکوٹری، جو کہ ترکی میں ایک ہسپتال کا نام ہے، وہاں پر جائے اور وہاں کا جو انتظام ہے وہ آپ سنبھالیں۔ نائٹنگل شو اپ ود 38 ٹرین نرسز اینڈ فیس دا ڈیتھ ریٹ آف 40%، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے نائٹنگل نے جو ہے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر دیا اور وہ اپنے تقریباً 38 نرسز، ٹرین نرسز کے ساتھ جو ہے انہوں نے ایک گروپ بنایا اور وہ جو ہے اپنی مقصد کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب وہ وہاں پر پہنچی تو وہاں کے ہاسپٹل کی جو کنڈیشن تھی وہ اتنی خراب تھی کہ وہاں پر جو ڈیتھ ریٹ چل رہا تھا وہ تقریباً 40% ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ وہاں پر چل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ Nightingale found that the condition in the military hospital were abominable. The absence of sewers and laundry facilities, the lack of supplies, the poor food, and the disorganized medical services contribute to a death rate of more than 50% among the wounded، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جب فلورنس نائٹنگل جب ملٹری ہاسپٹل پہنچی، تو جب وہاں پر وہ پہنچی تو انہوں نے جب ہاسپٹل کے انتظامات کو دیکھا اور وہاں کی جو کنڈیشن دیکھی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی، کیونکہ وہاں پر کسی قسم کا سیور نہیں تھا، نہ ہی کوئی خاص قسم کی لانڈری فیسلٹیز تھی، اسی طرح سے سپلائی جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے فوڈ کی جو کنڈیشن ہے، فوڈ کی جو حالت ہے، خوراک کی جو کنڈیشن تھی وہ بھی بہت زیادہ خراب تھی، اور اسی طرح سے میڈیکل سروسز جو ہے وہ ڈس آرگنائز طریقے سے جو ہے لوگوں کو سپلائی ہو رہی تھی، مل رہی تھی، جس کی وجہ سے وہاں پر جو موت کا شرح ہے وہ تقریباً 50% سے بھی اوپر چلا گیا تھا، خاص طور پر ان لوگوں میں جو کہ زخمی ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ فلورنس نائٹنگل ایکمپلشمنٹ، اسی طرح سے فلورنس نائٹنگل نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر اب ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ شی اسٹیبلش کلین لائنس اینڈ سینیٹیشن رول، سب سے پہلا کارنامہ اور سب سے امپورٹنٹ کارنامہ انہوں نے جو سر انجام دیا تھا جب وہ ملٹری ہاسپٹل پہنچی تھی، تو وہ انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا کہ انہوں نے ہاسپٹل کو صاف ستھرا کیا اور وہاں کی جو سینیٹیشن کی جو کنڈیشن ہے اور جو پروسیس ہے اس کو بہت زیادہ کیا کیا، بہت زیادہ سٹیبل کیا۔
پیشنٹ ریسیو اسپیشل ڈائٹ اینڈ پلینٹی آف فوڈ. اسی طرح سے وہاں پر جو پیشنٹ ہوا کرتے تھے اس ملٹری ہاسپٹل میں تو ان کو خاص قسم کی خوراک جو ہے وہ دی جاتی تھی. ان کے خوراک کے لیے جو ہے بہت زیادہ جو ہے خیال کیا جاتا تھا اور ان کو جو خوراک دی جاتی تھی تو وہ بھی بہت زیادہ دی جاتی تھی جس سے ان کی باڈی کے جو ضروریات ہے جو نیوٹرینٹ ہے جو غذا ہے وہ پورا ہوا کرتی تھی. امپروو واٹر سپلائی. اسی طرح سے انہوں نے جو واٹر سپلائی کا سسٹم ہے وہاں پر امپروو کرایا. پیشنٹ ریسیو پراپر نرسنگ کیئر. اور اسی طرح سے پھر جتنے بھی پیشنٹ ہوا کرتے تھے وہاں پر ان کو پراپر نرسنگ کیئر جو ہے وہ پھر مہیا ہوا کرتی تھی. Nightingale established a reputation which allowed her to improve nursing standard at home. اسی طرح سے فلورنس نائٹنگل نے جو ہے نرسز کا اور نرسنگ فیلڈ کا ایک ریپوٹیشن ایک نام ایک سٹینڈرڈ جو ہے منوایا جس کے ذریعے انہوں نے جو ہے نرسنگ سٹینڈرڈ کو جو ہے گھروں میں بھی بہت زیادہ امپروو کرایا. فلورنس نائٹنگل اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ اباؤٹ دا رول آف نرسز اینڈ دیئر نیڈ فار لائف لانگ ایجوکیشن آر اسٹل کوٹڈ وائڈلی ٹوڈے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے فلورنس نائٹنگل نے نرسز کے حوالے سے جو باتیں کی تھی تو وہ آج بھی جو ہے محفوظ ہے اور جس طرح سے انہوں نے جو ہے نرسنگ فیلڈ کی اہمیت کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا تو وہ بھی آج تک جو ہے محفوظ ہے اور لوگ اس کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں. فلورنس نائٹنگل اکمپلشمنٹ کو مزید آگے پڑھتے ہیں. اسٹیبلش نرسنگ اسکول ایٹ ایس ٹی تھامس ہاسپٹل لندن. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے لندن میں تھامس ہاسپٹل کے نام سے جو ہے ایک نرسنگ اسکول جو ہے وہ تعمیر کرایا تھا اور اسی طرح سے 1887 میں ہیڈ ہر نرسز ورکنگ ان 6 کنٹری اینڈ یو ایس. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح سے 1887 میں ان کے تقریباً جو نرسز تھے وہ تقریباً 6 ممالک میں جو ہے وہ کام کر رہے تھے اور اسی طرح سے اس کے ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹ میں بھی وہ اپنے رول کو سر انجام دے رہے تھے. ڈیولپ بیسک فلسفی دا پروفیشن آف نرسنگ ڈفرینٹ فرام ادر ایگزسٹنگ پروگرام. اسی طرح سے انہوں نے مختلف بنیادی فلسفی کو جو ہے اس کو ڈیولپڈ کیا. ٹھیک ہے. شی واز اے نرس فلسفر اسٹیٹسٹیشین ہسٹورین پولیٹیشین اینڈ مور. ٹھیک ہے. فلورنس نائٹنگل جو تھی وہ نہ صرف نرس تھی بلکہ نرسنگ کے ساتھ ساتھ وہ ایک فلسفر بھی تھی ایک اسٹیٹسٹیشین بھی تھی ایک ہسٹورین بھی تھی پولیٹیشین بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اسکلز جو ہیں ان کو آتے تھے. ٹوڈے شی از کنسیڈرڈ دا فاؤنڈر آف ماڈرن نرسنگ. اور آج کل فلورنس نائٹنگل کو جو ہے ماڈرن نرسنگ کی بانی جو ہیں ان کو سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. نرسنگ ڈیفینیشن بائی اسکالرز. اسی طرح سے ٹائم کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ اسکالرز نے نرسنگ کی ڈیفینیشن بھی کی ہے نرسنگ کی تعارف بھی کی ہے. ٹھیک ہے. ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از نرسنگ ون مسٹ ڈیفائن دا ورڈ. ٹھیک ہے. مینی ڈیفینیشن ایگزسٹ سم آف وچ مس ریپرزینٹ دا کمپلیکس نالج اینڈ اسکلز آف پروفیشنل نرسنگ. ٹھیک ہے. کامن ڈکشنری ڈیفینیشن. ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر ہم عام جو ڈکشنریز ہوتی ہے ہمارے ساتھ اس میں اگر ہم نرسنگ کی ڈیفینیشن کو دیکھیں تو اس میں جو ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ کچھ اس طرح سے کی ہے کہ a person usually a woman trained to care for the sick is called nurse. ٹھیک ہے. وہ بندہ خاص طور پر وہ عورت جن کو جو ہے ٹرین کیا گیا ہو جن کو جو ہے ایجوکیشن دی گئی ہو جن کو جو ہے سکلز جو ہے سکھائے گئے ہو اس مقصد کے لیے کہ وہ بیمار لوگوں کی کیا کریں گی کیئر کریں گی. تو اس طرح کی جو عورتیں ہوتی ہے اور جو عمل یہ کرتی ہے تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں نرسنگ کہتے ہیں اور اس عورت کو جو کہ یہ عمل سر انجام دیتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں نرس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فلورنس نائٹنگل ڈیفینیشن. ڈیئر اسٹوڈنٹ فلورنس نائٹنگل نے جو ہے نرسنگ کی ڈیفینیشن کس طرح سے کی ہے اس پر اب ہم تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. شی ڈیفائن نرسنگ 100 years ago. 100 سال پہلے انہوں نے نرسنگ کی جو ڈیفینیشن کی تھی وہ کچھ اس طرح سے کی تھی کہ دا ایکٹ آف یوٹیلائزنگ دا انوائرمنٹ آف دا پیشنٹ ٹو اسسٹ ہم ان ہز ریکوری از کالڈ نرسنگ. ڈیئر اسٹوڈنٹ فلورنس نائٹنگل نے نرسنگ کی ڈیفینیشن اس طرح سے کی تھی کہ نرسنگ جو ہے یہ ہمارے ساتھ وہ عمل ہے
جس میں ہم کیا کرتے ہیں، جس میں ہم اپنے پیشنٹ کے انوائرمنٹ کو بروح کار لاتے ہوئے، اس کو استعمال میں لاتے ہوئے ہم اپنے پیشنٹ کو کیا کرتے ہیں، ان تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور اسی طرح سے ان کے جتنی بھی ضروریات ہے اس کو پورا کر کے ان کی ریکوری تک ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو اس قسم کا جو عمل ہوتا ہے اس کو ہم نرسنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیفینیشن کس نے کی تھی؟ یہ ڈیفینیشن فلورنس نائٹنگل نے 1860 میں کی تھی، ٹھیک ہے۔ ایم سی کیوز کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد ورجینیا ہینڈرسن نے جو ہے نرسنگ کی جو ڈیفینیشن کی تھی وہ کچھ اس طرح سے کی تھی کہ the unique function of the nurse is to assess the individual sick or well in the performance of those activities contributing to health or its recovery that he would perform independently if he had the necessary strength, will and knowledge, and to do this in such a way as to help him gain independence as rapidly as possible۔ ورجینیا ہینڈرسن نے نرسنگ کی ڈیفینیشن اس طرح سے کی تھی کہ نرسنگ جو ہے یہ ہمارے ساتھ وہ یونیک فنکشن ہے جس میں جو نرسز ہوتے ہیں وہ اپنے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو کچھ اس طریقے سے ایسیس کرتے ہیں، ان کو کچھ اس طریقے سے کیا کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں کہ ان کی جو پرفارمنس ہے، ان کی جو فنکشن یا ان کی جو ایبلٹیز ہے اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو نکھارتے ہیں، اس کو انہینس کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ پہلے وہ جس طرح سے انڈیپینڈنٹلی اپنا کام خود کیا کرتے تھے اسی طرح سے وہ دوبارہ اپنا کام جو ہے انڈیپینڈنٹلی خود شروع کرے اور ان کو جو ہے کسی قسم کی سپورٹ کی ضرورت نہ ہو، سہارے کی ضرورت نہ ہو، اور ان کو جو ہے جتنا جلدی ہو سکے اس کنڈیشن میں لائے کہ وہ اپنی حفاظت، اپنی کیئر، اپنی ضروریات کو خود پوری کر سکے اپنی ویل کے مطابق۔ تو اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ اس پروسیس کو نرسنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے امریکن نرسنگ ایسوسی ایشن نے جو نرسنگ کی ڈیفینیشن کی ہے وہ کچھ اس طرح سے کی ہے کہ in 1980 the American Nursing Association published this definition of nursing that nursing is the diagnosis and treatment of human responses to actual and potential health problem۔ امریکن نرسنگ ایسوسی ایشن نے 1980 میں جو نرسنگ کی ڈیفینیشن کی تھی وہ کچھ اس طرح سے کی تھی کہ نرسنگ یہ ہمارے ساتھ وہ عمل ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، جس میں ہم ہیومن رسپانسز کو ڈائگنوز کرتے ہیں اور اسی طرح سے جب اس کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں تو ڈائگنوز کرنے کے بعد ہم ان کے جتنے بھی ایکچول اور پوٹینشیل ہیلتھ سے ریلیٹڈ پرابلم ہوتے ہیں تو ان ایکچول اور پوٹینشیل ہیلتھ سے ریلیٹڈ پرابلم کو جب ہم ٹریٹ کرتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں، اس کو ٹھیک کرتے ہیں، تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اس عمل کو نرسنگ کہتے ہیں۔ یہ ڈیفینیشن امریکن نرسنگ ایسوسی ایشن نے 1980 میں کی تھی، ٹھیک ہے۔ Certain themes are common to many of these definitions۔ Dear students، اب یہاں پر میں نے آپ دوستوں کے ساتھ جتنے بھی ڈیفینیشن شیئر کیے تو ان ڈیفینیشن میں آپ کو کچھ چیزیں جو ہے وہ کامن نظر آ گئی ہوگی اور وہ کامن چیزیں یہاں پر مینشن کی گئی ہے۔ پہلی بات، نرسنگ از کیئر۔ نرسنگ یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کیئرنگ کرتے ہیں۔ کیئرنگ سے مراد دیکھ بھال کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں دوسروں کی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات آپ کو یہ دکھائی دی ہوگی کہ نرسنگ جو ہے، نرسنگ از این آرٹ۔ نرسنگ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک فن ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس فن نہیں ہوگا تو آپ کسی طرح سے کسی کی کیئر نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نرسنگ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک سائنس ہے۔ سائنس جو ہے نرسنگ اس وجہ سے ہے کہ جب بھی ہم نرسنگ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو نرسنگ کو اسٹڈی کرتے ہوئے ہم نرسنگ سے ریلیٹڈ اور ہیومن سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہم انفارمیشن، نالج کو گین کرتے ہیں، ان کی جو تھنکنگ پروسیسز ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے نرسنگ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک سائنس ہے جس میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اپنے رول کو پلے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نرسنگ از اے کلائنٹ سینٹر۔
نرسنگ از اے کلائنٹ سینٹر، اس کو اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ نرسنگ میں ہم کیا کرتے ہیں، نرسنگ میں ہم بیسیکلی اپنے کلائنٹ کو جو ہے کیئر دیتے ہیں، اپنے کلائنٹس کی جو ضروریات ہے اس کو اہمیت دیتے ہوئے ان ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نرسنگ از ہولسٹک، نرسنگ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہولسٹک ہے۔ ہولسٹک سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی فیلڈ ہے کہ اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے، اس کی بہت زیادہ قدر ہے اور اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ نرسنگ از اے ہیلپنگ پروفیشن، نرسنگ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک ہیلپنگ پروفیشن ہے۔ ہیلپنگ پروفیشن کیسے ہے؟ ہیلپنگ پروفیشن ایسے ہے کہ نرسنگ میں ہم کیا کرتے ہیں، بیمار لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے ایز اے ایڈوکیٹ جو ہے، ایز اے کیئرر جو ہے اپنا رول پلے کرتے ہیں اور ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں، ان کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے نرسنگ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک ہیلپنگ پروفیشن ہے، ٹھیک ہے۔ نرسنگ ڈیفینیشن اکارڈنگ ٹو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کریں گے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کس طرح سے نرسنگ کو ڈیفائن کیا ہے۔ نرسنگ encompasses autonomous and collaborative care of the individual of all ages, families, groups and communities, sick or well, and in all settings. It includes the promotion of health, the prevention of illness, and the care of ill, disabled, and dying people. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے نرسنگ کی جو ڈیفینیشن کی ہے وہ کچھ اس طرح سے کی ہے کہ نرسنگ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک خود مختار اور ایک کولیبریٹیو کیئر آف انڈیویجول ہے۔ کولیبریٹیو سے مراد یہ ہے جس میں نرسیز ممبر جو ہے وہ مل جل کر کیا کرتے ہیں، ایک بندے کی جو ہے وہ کیئر کرتے ہیں جس کی ایج کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے فیملی کا دیکھ بھال کر سکتے ہیں، گروپ کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، کمیونٹیز کی دیکھ بھال جو ہے وہ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر کوئی بندہ سک ہو یا ویل ہو، کہاں بھی ہو، کسی بھی کنڈیشن میں ہو، ٹھیک ہے، اگر اس کو کیئر کی ضرورت ہے تو ان کو کیئر دی جاتی ہے، جس میں ہمارے ساتھ ان کی صحت کو جو ہے ان کی صحت کی بحالی کرنا، اسی طرح سے ان کو بیماریوں سے بچانا، اور اسی طرح سے اگر ان کو کسی قسم کی بیماری ہوئی ہے تو اس بیماری کے لیے ان کی کیئر کرنا، ان کا علاج کرنا، ڈسیبل لوگ اور جو مرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا۔ تو یہ سارا عمل جو ہے یہ ہمارے ساتھ کیا کہلاتی ہے، نرسنگ کہلاتی ہے۔ ٹائپ آف نرسنگ ایجوکیشن پروگرامز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، نرسنگ ایجوکیشن پروگرامز کے ہمارے ساتھ کتنے ٹائپس ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ آتا ہے نرسنگ ڈپلومہ۔ نرسنگ ڈپلومہ جو کہ ابھی میرے خیال میں ختم ہو چکا ہے یا ختم ہونے والا ہے، یہ 2 ایئرس پر مشتمل ہمارے ساتھ ایک ڈپلومہ ہوا کرتی تھی جو کہ ابھی تک تھی، لیکن اب میرے خیال سے یہ ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسوسیٹ آف سائنس ان نرسنگ، اسی طرح سے ہمارے ساتھ ایسوسیٹ آف سائنس ان نرسنگ، یہ ہمارے ساتھ دوسری نرسنگ ایجوکیشن پروگرام ہے، ٹھیک ہے۔ بیچلر آف سائنس ان نرسنگ، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بیچلر آف سائنس ان نرسنگ آ جاتا ہے جس کو ہم BSN کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ RN to BSN، ٹھیک ہے، پوسٹ RN جسے ہم کہتے ہیں، پوسٹ RN BSN جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے ساتھ چوتھی جو ہے پروگرام ہے نرسنگ ایجوکیشن میں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ MSN آ جاتا ہے جس کو ہم ماسٹر آف سائنس ان نرسنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹریٹ نرسنگ ڈگری پروگرام جس کو ہم کیا کہتے ہیں، PhD بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ MPH بھی آ جاتا ہے، MSPH بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ ڈیفرنٹ ایجوکیشن پروگرام ہے نرسنگ فیلڈ میں۔ ہسٹری آف نرسنگ ایجوکیشن ان پاکستان۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، پاکستان میں جو ہے نرسنگ ایجوکیشن کی شروعات کس طرح سے ہوئی، اس کی تاریخ پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ انیشیلی شروعات میں دا ہیلتھ کیئر سروسز ان پاکستان ور ill developed and the rate of employment in healthcare job in Pakistan was very low. Since 1951, Pakistani government have concentrated on the development and improvement of healthcare services, and one of the major steps is increasing the rate of funding to Pakistan Nursing Council clinics.
The nursing council has also played a key role to provide world class health care and nursing council services to patient. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، شروعاتی اگر پاکستان میں نرسنگ کی شروعاتی مراحل کی بات کریں تو شروعات میں جو ہیلتھ کیئر سروسز تھے پاکستان میں وہ بہت زیادہ اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی اس فیلڈ میں جو امپلائمنٹ ہے وہ بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے، امپلائمنٹ جو ہے اس فیلڈ میں بہت زیادہ کم تھی. ٹھیک ہے، لیکن 1951 سے پاکستانی گورنمنٹ نے جو ہے جب سے ہیلتھ کیئر سروسز پر کنسنٹریشن کی ہے، فوکس کیا ہے، تو ہیلتھ کیئر سروسز میں جو ہے دن بہ دن ترقی ہوتی گئی اور اس میں امپرومنٹ جو ہے وہ آتی گئی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو پاکستانی گورنمنٹ نے ایک بڑا سٹیپ لیا ہے وہ کیا ہے، پاکستان نرسنگ کونسل جو کلینک ہیں ان کی فنڈنگ جو ہے اس کو انکریز کرایا ہے. جو پاکستان نرسنگ کونسل ہے انہوں نے بھی بہت زیادہ بنیادی رول پلے کیا ہے. ٹھیک ہے، ہیلتھ کیئر اور نرسنگ کونسل سروسز کو جو ہے اس کو امپروو کرانے کے لیے، پیشنٹ کی سہولت کے لیے. ٹھیک ہے، پاکستان ہیڈ اے نرس ٹو پاپولیشن ریشو آف 1:32,000 in 1960, improving to 1:51,099 by 1997. مطلب یہ ہے کہ 1960 میں تقریباً 32,000 پاپولیشن کے لیے ایک نرس ہوا کرتی تھی، جبکہ اب جو 1997 ہے یہاں پر جو ہے تقریباً 51,000 یا 5,199 پاپولیشن کی آبادی، مطلب لوگوں کی آبادی کے لیے جو ہے ایک نرس کیا ہے، ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے، مزید آگے بڑھتے ہیں. According to figures cited by the Journal of Pioneering Medical Science in 2013, the existing nurse-patient ratio in Pakistan is approximately 1:50. مطلب ہر 50 بندوں کے لیے ایک نرس جو ہے ریکوائرڈ ہے، whereas the ratio prescribed by the Pakistan Nursing Council is 1:10. مطلب ہر 10 لوگوں کے لیے ایک نرس جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے جنرل ایریاز پر، جبکہ اسپیشل ایریاز پر ایک پیشنٹ کے لیے 2 نرسز کی ضرورت ہوتی ہے. کرنٹلی پاکستان ہیز 162 رجسٹرڈ نرسنگ کالجز. موجودہ دور میں پاکستان میں تقریباً 162 رجسٹرڈ نرسنگ کالجز جو ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے، پاکستان نرسنگ کونسل established in 1948 and formally constituted by Act in 1952 and 1973. جو پاکستان نرسنگ کونسل ہے اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ 1948 میں ہوئی تھی، اور یہ جو ہے 1952 اور 1973 کے آئین کے مطابق اس کو کنسٹیٹیوٹ کیا گیا تھا. Certified nurses, midwife, lady health visitors, licensed practical nurses and nursing auxiliaries for practice. ٹھیک ہے، ان لوگوں کو پی این سی کیا کرتی ہے، لائسنس پرووائڈ کرتی ہے. The PNC has involvement in improving and standardizing public education and clinical nursing standard. ٹھیک ہے، they also oversee the ethical standard and general welfare of nurses. The PNC inspect and improve nursing schools. This council also approve education programs and has the authority to examine, register and enroll nurses, midwives and nursing auxiliaries of nursing council. The council provide licenses to nursing agencies and monitor nursing employees. ٹھیک ہے، پی این سی کی جو فنکشن ہے، پی این سی کا جو کام ہے ان کا آپ سب کو پتہ ہے، اس لیے میں نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا. ٹھیک ہے، مزید آگے بڑھتے ہیں. In 1948 first nursing school was established in گنگا رام اسمال پرائیویٹ ہاسپٹل لاہور. ٹھیک ہے، 1948 میں سب سے پہلی جو نرسنگ اسکول ہے وہ گنگا رام اسمال پرائیویٹ ہاسپٹل لاہور میں جو ہے اس میں تعمیر کرایا گیا تھا. اور اسی طرح سے 1952 میں فرسٹ گروپ آف 07 girls passed the nursing course from this school. اور اسی طرح سے 1952 میں پہلی بیچ جو ہے اس اسکول سے جو ہے وہ گریجویٹ ہوئی تھی، جو کہ 7 لڑکیوں پر مشتمل تھی. 1948 میں سیکنڈ اسکول آف نرسنگ جو ہے یہ
JPMC کراچی میں جو ہے یہ بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے. This development followed by Bahawalpur, Hyderabad and Multan, Lady Reading Hospital, Peshawar Civil Hospital, Karachi, Mayo Hospital, Lahore. اسی طرح سے 1951 میں جو ہے لیڈی ہیلتھ وائفز ٹریننگ ایکسٹینڈیڈ ٹو 2 years, 1 year midwifery and second in nursing emphasized on community nursing. ٹھیک ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارے ساتھ بی ایس این فرسٹ سیمسٹر کے سبجیکٹ فنڈامنٹل آف نرسنگ کا یونٹ نمبر 1 جو کہ آپ دوستوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا. امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یونٹ نمبر 2 کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.